اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یہ سورہ اعراف کا چھٹا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 54 سے اس کی شروعات ہو رہی ہے اور یہ مضمون آگے تک جائے گا۔ آیت نمبر 9 رکوع تک یہ کھنچتا ہوا چلا جا رہا ہے، بلکہ اور بھی اس کے آگے بھی۔ اس سے پہلے کی جو تفسیر تھی، جو درس تھا، اس میں اللہ رب العزت نے کفر اور شرک کا بیان کیا تھا، اور یہ بات آئی تھی کہ اس زمین کا، روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ وہ کفر اور شرک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں یہ بتائیے کہ اکبر الکبائر کیا ہے؟ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، جس گناہ سے اوپر کوئی گناہ نہیں، سب سے بڑا گناہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان تشرک باللہ وہو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، یا اللہ نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ آج جو تم بول رہے ہو، ہنس رہے ہو، چل رہے ہو، دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، یہ سب اللہ کا عطا کرتا ہے، اور تم اسی کے ساتھ شرک کرو۔ چنانچہ یہ روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس روئے زمین کی سب سے بڑی نیکی وہ توحید پر قائم ہونا ہے، توحید کو اختیار کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طواف، عمرہ، صدقات، خیرات، یہ ساری نیکیاں، یہ ساری نیکیاں فرع ہیں، اور ان کی اصل توحید ہے۔ اگر اصل باقی نہ رہے تو فرع باقی نہیں رہتے۔ اگر توحید باقی نہ رہی تو ان نیکیوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں ہے۔ اس کو قرآن پاک نے کہا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم انہیں مانند خاک اڑا دیں گے۔ جیسے تم لوگ زمین سے مٹی اٹھاتے ہو اور اٹھانے کے بعد اسے بکھیر دیتے ہو، کوئی اس کی حیثیت نہیں رہتی، اس طرح ہم تمہارے اعمال کو لیں گے۔ اگر شرک کیا ہے تو پھر ان اعمال کو ہم بکھیر دیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو توحید اساس ہے، اسی لیے توحید کو اساس التقوی کہا گیا ہے۔ سارے تقوی کی جڑ توحید ہے۔ تو یہ بیان اس سے پہلے کا تھا۔ جب یہ بیان ہو چکا، کفر اور شرک کی وضاحت ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ تمہارا رب اللہ ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالن ہار کو۔ ایک لفظ میں اگر آپ سننا چاہیں، جس شخص کو جب اور جتنی ضرورت ہو وہ عطا کرنے والا، وہ رب ہے۔ جیسے آپ پودا پروان چڑھاتے ہیں، اپنے گھر میں کوئی پودا آپ لگاتے ہیں تو ایسا تو نہیں کرتے کہ اٹھا کے پانی بھر دیا خوب کثرت سے اور پھر اس کی جڑیں سب سڑ گئیں، ختم ہو گئیں۔ آپ ایسا نہیں کرتے، آپ ایک کیلکولیٹڈ پانی ڈالتے ہیں کہ اتنا پانی پڑنا چاہیے، اتنی اس کو دھوپ ملنی چاہیے، اس میں اتنی گھاس لگی ہے، اس کو اکھاڑ کر پھینکنا چاہیے۔ تو جس شخص کو جتنی ضرورت ہو اور جب ضرورت ہو اتنا اسے عطا کرنے والا، اسے رب کہتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں پروان چڑھانے والا، نشو و نما کرنے والا، برنگ اپ کرنے والا، نیچے سے اوپر تک اسے لے کر جانے والا، یہ ذات اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربکم، تمہارا جو رب ہے وہ تمہارا رب صرف ایک اللہ ہے اور دوسرا کوئی نہیں۔ ادھر ادھر اپنی نگاہیں مت ڈالو، کوئی تمہارا رب نہیں ہے، سب جھوٹے ہیں معبود جن کو لوگوں نے بنا رکھا ہے، جن کو لوگوں نے بنا رکھا ہے، طاقوں پہ سجا رکھا ہے، جن کے اوپر چادریں ڈال رکھی ہیں اور جن کے پھول اور مالائیں ڈال رکھی ہیں، جن کے لیے نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے، کھانا لگایا جاتا ہے، یہ سب جھوٹے ہیں، فیک ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
تمہارا جو رب ہے وہ صرف ایک اللہ ہے، اسے پہچانو، وہ تمہارا ایک رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ فرمایا الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ دیگر جگہ پر جو احادیث میں وضاحت ہوتی ہے کہ جو دن بنائے گئے ہیں، اتوار ہے، دوشنبہ ہے، منگل ہے، تو اتوار کے دن سے شروعات ہوئی اور جمعے کے دن تخلیق مکمل ہوئی، 6 آسمان، 7 آسمان اور زمین، نہیں 6 دنوں کے اندر بنائے 7 آسمان اور زمین۔ اچھا یہ 6 دن کیا ہیں، اس کے بارے میں جو گفتگو ہے کہ 6 دن کیا ہیں، تو قرآن پاک میں ایک جگہ پر کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو دن ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، مما تعدون، جو تم لوگ شمار کرتے ہو، تمہاری اپنی جو گنتیاں ہیں ان گنتیوں کے لحاظ سے جو 1000 سال ہوتا ہے، وہ 1000 سال اللہ رب العزت کے یہاں وہ 1 دن کے برابر ہوتا ہے۔ لہٰذا آسمان اور زمین کی پیدائش کے اندر ایک دم سے چیز نہیں بنائی گئی، یہ بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت جب چاہے تو کن کہہ کر بنا دے، وہ کہہ دے کن ہو جا اور چیز ہو جائے، لیکن اللہ نے یہ بات ہم لوگوں کو بتائی ہے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس بات کے بتانے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی کام جلدی میں نہ کریں، ہڑبڑاہٹ میں کوئی کام نہ کریں، بلکہ سوچیں، ایک پلان بنائیں، ایک منصوبہ بندی کریں اور اس کے بعد اس کام کو انجام دیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے تمام پہلو کو ہم سوچ لیں، اس پر ڈسکس کر لیں، دوسروں سے مشورہ لے لیں اور اس کے بعد اس کام کو ہم انجام دیں۔ الٹپ کرنا، آپ لیٹے تھے ایک دم سے کوئی خیال آیا اور پھر اسے کر بیٹھے، یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ رب العزت آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا تھا ایک لفظ کن سے، لیکن اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے 6 دن کے اندر پیدا کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات ہم اور بتا دیں، جو ایک بہت بھاری غلطی تورات اور انجیل کے اندر جو چلی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کتاب پیدائش میں، تورات کا جو پہلا چیپٹر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین بنائے اور 7ویں دن اس نے آرام کیا، وہ تھک گیا تھا، اس نے آرام کیا۔ قرآن پاک نے دوسری جگہ پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہمیں وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی بھی تھکن لاحق نہیں ہوئی۔ یہ اس طرح کی باتیں انسانوں کے بارے میں کہنا، انسانوں کی مشابہت کہنا کہ وہ تھک گیا اور اس نے آرام کیا، ریلیکس کیا، لیٹ گیا، یہ سب باتیں مناسب نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں نعیم ابن حماد، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی ذات کو کسی بھی انسان سے یا مخلوقات میں کسی سے بھی مشابہ قرار دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اللہ نے جو اپنی صفات بیان کی ہیں اگر ان صفات کا انکار کر دے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا ہے، اور آسمان اور زمین کو 6 دن کے اندر بنایا ہے۔ یہ 6 ادوار بھی مراد ہو سکتے ہیں جو آج کی سائنس جسے بیان کرتی ہے، جو 6 اسٹیپس کے ساتھ یہ روئے زمین وجود میں آئی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جب ان آسمانوں کو بنایا اور ان زمین کو بنایا تو اللہ نے فرمایا کہ اس آسمان اور زمین کو بنانے میں ہم تنہا ہیں اور اکیلے ہیں، اس میں کوئی شریک نہیں، کچھ نہیں تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی مخلوق نہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں، کوئی فرشتہ موجود نہیں، کوئی جن موجود نہیں، کوئی انسان موجود نہیں، ان سب کے علاوہ کوئی دیگر مخلوق کوئی موجود نہیں، وہ تنہا تھا، اکیلا اللہ۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا، ملائکہ کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، اور نہ معلوم کتنی ایسی مخلوقات ہیں جنہیں ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں، جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جنہیں مائکرواسکوپ کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے تب انہیں نظر آتا ہے۔ اتنی مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں، اللہ رب العزت ان سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر بلند ہوا۔ استوا کے معنی آتے ہیں بیٹھ جانے کے، قرار پکڑنے کے۔ چنانچہ اس لفظ سے لوگوں کو بڑا دھوکہ ہوا۔ دھوکہ کیوں ہوا؟
اس لیے کہ انسان کی عقل محدود ہے، بہت چھوٹی سی عقل ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ وہی چیز کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں جس کو آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ نے سوچا ہوگا۔ ہمارا دماغ اگر کوئی تصور بناتا ہے تو جن چیزوں کو اس نے دیکھا ہے اسی کا تصور بناتا ہے، اس کے علاوہ وہ تصور بنا نہیں سکتا، اس کے علاوہ وہ سوچ نہیں سکتا۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے بھی ہے، ایک بڑے مفکر نے اس کی مثال دی ہے۔ انہوں نے کہا جیسے ایک کنواں ہے اور اس کنویں کے اندر کچھ مینڈک رہ رہے ہیں، کچھ مینڈک اس کنویں کے اندر رہ رہے ہیں۔ ایک آدمی، مثال کے طور پر آپ کو بڑا اچھا لگا کہ ان لوگوں کو کچھ رزق دیا جائے، کچھ کھانا پینا پہنچایا جائے، چنانچہ آپ ایک روٹی دو روٹی اس کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ روٹی آپ پھینک رہے ہیں، اس کنویں کے جو مینڈک ہیں، جو فراکس ہیں، ان کو آپ نظر نہیں آتے ہیں، ان کو وہ روٹی نظر آتی ہے جو پھینکی گئی ہے۔ چنانچہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہمارے لیے روٹیاں پھینک رہا ہے۔ اب ذرا سوچیے، تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے کہ وہ ایک تصور قائم کرتا ہے۔ وہ مینڈک چاہتا ہے کہ ہم ایک تصویر بنائیں، چنانچہ سارے مینڈک بن کر ایک پورٹریٹ بنانا چاہتے ہیں، ایک تصویر بنانا چاہتے ہیں اس کی، جو ہمارے لیے روٹیاں پھینک رہا ہے، ہمارا محسن ہے، ہم پر احسان کرنے والا ہے، ہمیں کھانا دینے والا ہے، تو چلو کیوں نہ ہم اس کے احترام میں ایک تصویر بنائیں۔ تو آپ دیکھیے کہ مینڈکوں نے کیا دیکھا ہے۔ مینڈکوں نے اس کے اندر مکھیوں کو دیکھا ہوگا، مچھروں کو دیکھا ہوگا، دیگر حشرات کو دیکھا ہوگا، یا اپنے جیسوں کو دیکھا ہوگا۔ چنانچہ اگر وہ تصویر بنائیں آپ کی، اور مینڈک کی پوری تصویر بنائیں، اس کا چہرہ بنائیں، اس کی زبان بنائیں، ایک پھولا ہوا پیٹ بنائیں ہرا ہرا، اس کے ہاتھ بنائیں، پیر بنائیں اس کے، اور یہ کہیں کہ یہ آپ ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ جب آپ یہ تصویر دیکھیں گے تو بالکل خوش نہیں ہوں گے۔ آپ کو جانور سے مشابہت دی جا رہی ہے، آپ بالکل خوش نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ رب العزت کے لیے تصویریں بناتے ہیں، اس کی شکل بناتے ہیں، اور شکل بنانے کے بعد اس کی تصویر بناتے ہیں، پورٹریٹ بناتے ہیں، اس کا مجسمہ بناتے ہیں، اللہ رب العزت ان باتوں سے بالکل خوش نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ خالق ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، یہ مخلوقات تو اس نے پیدا کی ہیں، ان مخلوقات میں سے کون اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں اس دنیا کے اندر ایمان بالغیب لانا ہے، بغیر مجھے دیکھے ہوئے ایمان لانا ہے اور میری باتوں کو ماننا ہے۔ تمہیں دیکھنے کا شوق ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ رب ارینی انظر الیک، کہ میرے پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی جو باتیں میں نے سنی ہیں دل کے اندر ایسی محبت جاگزی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے ان آنکھوں کے ساتھ جو اس دنیا کے اندر، اس دنیا فانی میں جو آنکھیں دی گئی ہیں، یہ سب فانی آنکھیں ہیں، اس کے اندر وہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں، وہ طاقت ہے ہی نہیں جو اللہ رب العزت کو دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی اور اصرار کیا کہ نہیں پروردگار، مجھے آپ دکھا دیجئے، اپنے آپ کو دکھا دیجئے، تھوڑا دکھا دیجئے، ذرا سا دکھا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ تم اس سامنے والے پہاڑ کو دیکھو، میں اس پر اپنی ہلکی تجلی ظاہر کروں گا، ہلکی سی تجلی، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے تو پھر تم بھی مجھے دیکھ لو گے، فسوف ترانی، ٹھیک ہے تم دیکھ لینا مجھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک ہلکی سی اپنی تجلی ظاہر کی، اور اس کا انجام یہ ہوا، اس ہلکی سے نور کا، اس ہلکی سے روشنی کا، کہ وہ جو پہاڑ تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور جو دور پر کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام تھے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، وہ تاب نہیں لا سکے۔ تو ان آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العزت کو کوئی دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا، لہٰذا اللہ کی کوئی تصویر بنائے۔ اور علامہ اقبال نے کہا ہے کہ می تراشد فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، کہ میں تو جب لیٹتا ہوں تو اللہ کی ایک تصویر بناتا رہتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا رب کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب نے لکھا کہ وراء الورا، وہ تو اتنا اوپر ہے کہ ہم اسے سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اسے تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہمیں تصور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور جب جنتی جو اہل جنت ہیں وہ جب جنت کے اندر چلے جائیں گے، اپنی اپنی نعمتوں کو پالیں گے، اپنی نعمتوں کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے، خوب تفریحات اور مزے میں ہوں گے، ان کی ساری تمنائیں، ساری خواہشات سب پوری ہو چکی ہوں گی، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کہے گا اے میرے بندو یہ بتاؤ کوئی کمی تو نہیں باقی رہ گئی، کوئی نعمت کوئی کمی؟ تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اے ہمارے معبود برحق،
ہم نے تو جتنا سوچا بھی نہیں تھا اس سے زیادہ پا لیا، تو ہم نے بہت زیادہ پا لیا ہے، تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، ہمارے تصور میں بھی نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابھی ایک نعمت ہے جو باقی ہے، ایک نعمت باقی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جنتی ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے اور کہیں گے کہ اب کیا رہ گیا، سب کچھ تو ہم نے پا لیا، بڑا سا گھر ہے، محل ہے، اڑ رہے ہیں، کھانے کا ہے، بہترین سامان ہے، سب کچھ ہے جو ہم ایک انسان جو تصور کر سکتا ہے وہ سب کچھ ہے، اب کیا باقی رہ گیا؟ چنانچہ وہ اللہ سے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تیری نعمتوں میں سے کوئی نعمت اب باقی نہیں رہ گئی، ہم نے سب پا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم لوگ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے؟ دنیا میں تم میری عبادت کرتے تھے بغیر مجھے دیکھے ہوئے، تم نے کبھی مجھے دیکھا نہیں تھا، بغیر مجھے دیکھے ہوئے تم پکارتے تھے، تم دعائیں کرتے تھے، تم سجدہ کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے، سبحان ربی العظیم کہتے تھے، ہمارے لیے روتے تھے، اپنے آنسو بہاتے تھے، مجھے پکارتے تھے، کیا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے؟ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ کیوں نہیں؟ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جنتیوں کے سامنے آ جائے گا اور سارے لوگ اللہ رب العزت کے اس خوبصورت سے چہرے کو دیکھیں گے، اور جب اس چہرے پر نظر پڑے گی تو دل کے اندر ایک ایسی لذت، ایک ایسی محبت پیدا ہوگی جو ہر لذت سے بڑھ کر ہے، اس کے برابر کوئی لذت نہیں، اس کے برابر کوئی مزہ نہیں، کوئی لطف نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے میرے بندو، اب ہر جمعے کو تمہارا اسی طریقے سے دیدار ہوگا، لوگ مجھے دیکھیں گے، ہر جمعے کو دیکھیں گے۔ یہ وہ نعمت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو نیک لوگوں میں سے بنائے، اہل ایمان میں سے بنائے، اہل توحید میں سے بنائے، جو ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اب یہ جو لفظ ہے کہ عرش پر مستوی ہوا، عرش پر قرار پکڑا، ہم انسان اپنا ذہن لگاتے ہیں، جیسے لوگ ترازو رکھتے ہیں، ترازو کے اندر بانٹ رکھتے ہیں اور اس کے بعد کسی چیز کو تولتے ہیں، ہم جیسے انسانوں نے یہ کام کیا ہے کہ ہم اللہ کو تولنے لگے، ہم اللہ کو ناپنے لگے، ہم اللہ کے لیے چیزیں متعین کرنے لگے، ہم کہنے لگے کہ اللہ عرش پر ہے تو پھر عرش کتنا بڑا ہے، اس عرش کی لمبائی کیا ہے، چوڑائی کیا ہے، اس عرش کے پائے کیا ہیں، اللہ رب العزت بیٹھا ہے تو اس کے پیر کیسے ہیں، پھر اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کی انگلیاں کیسی ہیں، اس کا ہاتھ کیسا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ بھی ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ دائنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی انگلیوں کا تذکرہ کیا، القلوب بین اصبع الرحمن، انسان کے جو دل ہیں وہ اللہ کے دونوں انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ نے اپنے چہرے کا ذکر کیا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ نے اپنے قدم کا ذکر کیا ہے۔ جہنم بار بار چیخے گی اور کہے گی اور لاؤ اور لاؤ، ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا، اللہ رب العزت اپنا داہنا پیر اس جہنم کے اوپر رکھ دے گا، وہ چیخ پڑے گی اور کہے گی قط تو قط، میں بھر گئی، پیر اٹھا لیجئے، بھر گئی۔ اللہ نے اپنے پیر کا بھی تذکرہ کیا ہے، ہاتھ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تمام صحابہ کرام، تمام جملہ تابعین، جملہ محدثین، سارے کے سارے، سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے جو اپنے بارے میں کہہ دیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جو کہہ دیا ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پیر بھی ہیں، اللہ کا چہرہ بھی ہے، لیکن مخلوقات میں کسی کے مانند نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے اور باقی مخلوقات ہیں۔ خالق اپنے مخلوقات سے بالکل جدا ہے، تعالی شانہ، اس کی شان سب سے بلند ہے، سبحانہ، وہ ہر قسم کے نقائص سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی خامی سے، ہر قسم کی کمی سے وہ بالکل پاک ہے۔ لہٰذا اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کے پیر بھی ہیں، اللہ کی انگلیاں بھی ہیں۔ اللہ نے اپنے بارے میں جن جن چیزوں کو بیان کیا ہے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ پروردگار آپ نے کہا ہے کہ ہیں تو پھر ہیں، لیکن وہ کیسے ہیں ہم نہیں جانتے۔ لہٰذا ہم مخلوق میں کسی کی بھی مشابہت میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے ہاتھ اس طرح سے ہیں اور اللہ کے پیر اس طرح سے ہیں، اللہ کا چہرہ اس طرح سے ہے، یہ ہم کو نہیں کہنا چاہیے اور نہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کی کوئی تصویر آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ نے وہ چیز دیکھی ہی نہیں۔ جیسے وہ کنویں کے مینڈک ہیں، انہوں نے کچھ اور دیکھا ہی نہیں، انہوں نے اپنے جیسے مینڈک دیکھے، لہٰذا وہ تصویر بنا رہے ہیں ایک مینڈک کی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کنویں سے باہر بھی ایک دنیا ہے جہاں پر انسان بستے ہیں اور ان کا چہرہ، ان کا ہاتھ، ان کا پیر، وہ سب بالکل الگ ہے، ان کا جسم بالکل الگ ہے۔ یہ تو مخلوقات کے بارے میں ہے، مخلوقات میں تفاوت کرتے ہیں تو وہ تو خالق ہے، لہٰذا خالق کے بارے میں کوئی اپنا تصور قائم کرنا یہ ہرگز روا نہیں ہے اور ہرگز جائز نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ الاستواء، استوا ما ہی، کیفیت الاستواء،
ہمیں بتائیے کہ استوا کی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہے استوا؟ اللہ عرش پر متمکن ہوا کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ انہوں نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ دیکھو استوا معلوم ہے، اللہ نے بتا دیا، ہمیں معلوم ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسے ہے، یہ ہم نہیں جانتے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں کرید کر سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ عرش پر بلند ہوا، یغشی اللیل النہار، وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، اور پھر یطلبہ حثیثا، اور وہ دوڑتے ہوئے اس کا پیچھا کرتا ہے، یعنی رات گئی اور دن آیا، دن گئی اور رات، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ایک لگا بندھا ایک نظام ہے، جس نظام کے اوپر دوڑ رہے ہیں، اور صدیوں سے دوڑ رہے ہیں، ہزاروں سال سے دوڑ رہے ہیں، اور ایک سیکنڈ کا بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک نینو کا بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہ اپنی اسی جس کی جو مقدار متعین کر دی ہے اللہ رب العزت نے، وہ اسی پر قائم ہیں، اور وہ ہٹنا بھی چاہیں تو ہٹ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے اتنا مضبوط نظام قائم کر رکھا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کون قائم کر سکتا ہے کسی مخلوق میں کتنی طاقت کہ وہ ان کو یہ نظام قائم کرے؟ ساری مخلوقات تو سب پیدا کی گئی، سب بنائی گئی ہیں، سب محتاج ہیں، یہ سب کے پیدائش سے بہت پہلے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی کی مدد کے، اس میں کوئی بھی شریک نہیں رہا، اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والشمس والقمر والنجوم، اور سورج بھی اور چاند بھی اور جتنے ستارے ہیں یہ بھی مسخرات بامرہ، اللہ کے حکم سے مسخر کیے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، پابند ہیں۔ الا خبردار ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو، لہ الخلق والامر، اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا۔ الامر، امر کہتے ہیں چلانے کو، یہ جو دنیا کا انتظام ہو رہا ہے میرے عزیزو، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں پنپ گئیں۔ یہودیوں کے ہاں یہ ذہن میں آیا کہ اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا اور موسیٰ کو زبردست نبی بنایا، اور پھر موسیٰ کو کلی اختیارات دے دیے کہ اے موسیٰ اب دنیا کو تم چلاؤ۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہوا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے آسمانی بادشاہت کی تمام چابیاں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی، اور روح القدس کو ان کی مدد کے لیے متعین کر دیا، اور کہا کہ ٹھیک ہے اب دنیا تم چلاؤ، ہم ٹھیک ہے، بڑا وہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن دنیا چلانے والے نعوذ باللہ من ذالک، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے کفار مکہ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بڑا ہے اور اللہ ہر ایک پر قادر ہے، لیکن کچھ ہمارے معبود ہیں جو نیک تھے، لات ہیں، عزا ہیں، ہبل ہیں، یہ اللہ کے فیصلوں میں دخیل ہیں۔ اللہ کے فیصلوں میں دخیل ہونے کا مطلب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ فلاں کے اولاد نہیں ہوگی، یہ اللہ کا فیصلہ، اس کی اولاد نہیں ہو رہی۔ یہ بتوں کے پاس گئے اور بتوں سے کہا آپ کہیے اللہ سے کہ ہمیں اولاد دے۔ اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پھر یہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد اللہ سے کہتے ہیں، اور پھر اللہ ان کی باتیں نہیں ٹالتا ہے، ہماری باتیں ٹال سکتا ہے، ہم لوگ گنہگار ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو توڑ دیا اور کہا کہ ہمیں تو آدم نے بھی بلایا، پکارتے رہے، وہ ان سے بھی غلطی ہوئی، توبہ کی، ہم نے معاف کیا۔ نوح سے بھی غلطی ہوئی، مجھے پکارتے رہے، جب اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے پکارا، کہا اے میرے پروردگار میرے بیٹا جو کافر ہو کر مرا ہے، اے اللہ اسے معاف کر دے۔ ہم نے کہا بالکل نہیں معاف کریں گے۔ ہم کو ابراہیم نے بھی پکارا اور ابراہیم نے کہا میرے باپ آزر کو معاف کر دے، ہم نے کہا بالکل نہیں سنیں گے۔ نبیوں کی دعائیں رد کر دی گئی۔ اللہ رب العزت کے اوپر کوئی اپنا زور دکھانے والا نہیں ہے، اللہ رب العزت کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، فیصلہ وہ کرتا، وہ خود فیصلہ کرتا ہے۔ جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو لوگ آگے بڑھتے ہیں سفارش کرنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ آؤ تم بولو، تم کس کے بارے میں سفارش کرنا چاہتے ہو، تم سفارش کرو۔ جب وہ کسی کے بارے میں باقاعدہ کہتا ہے تب لوگوں کی زبانیں کھلتی ہیں، ورنہ کل مخلوقات حتیٰ کہ انبیاء ان سب کی زبانیں خاموش رہتی ہیں اور بند رہتی ہیں۔ ان کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جا کر اپنی بات کہہ سکیں۔ منوانا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ صرف اتنا کہا، ابھی دعا بھی نہیں کی، صرف اتنا کہا
کہ چچا جان میں آپ کے لیے جو کفر پر مر گئے تھے، شرک پر مر گئے تھے، کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے منع نہ کر دے۔ فوراً جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے بالکل منع کر دیا، ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے یہ اجازت ہی نہیں ہے، اور تمام مومنین کے لیے، کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ نبیوں کی دعائیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ ان کا مقام بہت بلند ہے، بہت بڑا مقام ہے، اس لیے اللہ رب العزت ان کی دعا سن لے گا، مجبور ہو جائے گا، جیسے دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں، دنیا میں انسان ہوتے ہیں، کسی کی بات نہیں سنی اور کسی کی بات سن لی، اللہ رب العزت کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس بات سے اپنے دماغ کو پاک کر لو، اللہ کے سامنے ہر ایک محتاج ہے، سب محتاج ہیں، تم خود اللہ سے مانگو، اللہ کہتا ہے ادعونی، پکارو مجھے، استجب لکم، میں سنوں گا تمہاری پکار، جو کرنا ہے میں فیصلہ کروں گا، مجھے پکارو۔ فرمایا لا راد لقضائہ الا ہو، تمہاری تقدیر کو اگر کوئی بدل سکتا ہے تو اس سے میں بدل سکتا ہوں اور کوئی نہیں، میرے فیصلوں کو میرے علاوہ کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی اس میں کہہ نہیں سکتا، کسی کو اس میں سفارش نہیں چلتی۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے بہت مہربان ہے، اور اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ اس کے بندے اسی سے مانگیں اور اسی سے طلب کریں، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، اس پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا، اس کا انتظام کرنے والا، اس کو چلانے والا وہ صرف ایک اللہ ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وہ صرف میں ہوں اور اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، کوئی اس کے اندر دخیل نہیں ہے۔ بعض لوگ جو اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھ لیتے ہیں کہ فلاں ولی سے کہیں گے، فلاں پیر صاحب سے کہیں گے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ کو ہم بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک طویل روایت نقل کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم نوح میں، نوح علیہ السلام سے پہلے کبھی شرک نہیں تھا قوم میں، نوح کی قوم بہت اچھی تھی، بہترین، کوئی شرک نہیں تھا۔ پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر کچھ بزرگ پیدا ہوئے، نیک لوگ، یعوق، ود، سعا، نصر، یہ وہ لوگ پیدا ہوئے جو بڑے نیک تھے۔ شیطان ایک مرتبہ آیا انسان کی شکل بنا کر اور ان سے کہنے لگا کہ فلاں فلاں جو گزر گئے ہیں وہ لوگ کیسے تھے؟ لوگوں نے کہا تو بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے۔ کہا تو تم ان کو روز دیکھا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، کیسے دیکھ سکتے ہیں، وہ تو زمین میں دفن ہو گئے، اب ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ شیطان نے کہا ان کے مجسمے بناؤ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے خود مجسمہ بنایا اور کہا دیکھو ایسے مجسمے بناؤ۔ چنانچہ لوگوں نے ان کے مجسمے بنائے اور انہیں نصب کیے، اب لوگ ان کو دیکھتے تھے اور دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ پھر ایک نسل گزری، اب جو اگلی نسل آئی اس نے ان پر دھول گردہ جو لگا ہوا تھا اس کو دھلانا شروع کیا، نہلانا شروع کیا، صاف کرنا شروع کیا، کپڑے بدلنے شروع کیے۔ پھر ان کے لیے جگہیں مختص کر دی گئیں کہ اب سب سے پہلے جب بھی کوئی شادی کا فنکشن ہے یا جب بھی کوئی غمی کا موقع ہے تو سب سے پہلے یہاں آیا جائے گا اور ان کو شریک کیا جائے گا، ان سے بات کی جائے گی، ان کو بتایا جائے گا، یہ سب ذہن میں آئے۔ پھر دھیرے دھیرے پوری قوم شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، شیطان مردود نے دھیرے سے ان کو شرک کے اندر ڈال دیا۔ اللہ نے اس کی جڑ کاٹ دی اور کہا خبردار، اس پوری دنیا کو چلانا میرا کام ہے، اس میں کوئی داخل نہیں، تمہارے اوپر جو دقتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مسائل ہیں، تمہیں جو طلب کرنا ہے، جو مانگنا ہے وہ مجھ سے طلب کرو، اور اس میں کسی کا واسطہ نہیں۔ لہٰذا یہ جو واسطہ ہے یہ اللہ رب العزت بالکل پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا اسی لیے تاکہ جو لوگ ادھر ادھر پھنسے ہوئے ہیں، معبودان باطل میں لگے ہوئے ہیں، ان کو معبودان باطل سے چھڑا کر ایک سچے اور برحق معبود کی طرف رہنمائی کی جائے اور بتایا جائے کہ تمہارے معبود یہ نہیں ہیں، تم غلط جگہ پکار رہے ہو، تم ان کو پکارو، ایک اللہ کو پکارو، وہی تمہارا سچا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا تبارک اللہ رب العالمین، اللہ کی ذات بہت بابرکت ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آگے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، اپنے رب کو پکارو، گڑ گڑا کر پکارو اور آہستہ آہستہ پکارو۔ دیکھو اللہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دعا کے لیے سب سے اہم بات، دعا اللہ سے جب کی جائے تو پوری دل جمعی سے کی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا يقبل دعاء عن قلب غافل او لاہن،
اللہ کسی ایسے شخص کی دعا نہیں سنتا جس کا دل کہیں اور مشغول ہے، وہ زبان سے بول تو رہا ہے لیکن دل کہیں اور لگا ہوا ہے، ذہن کہیں اور اس کا کام کر رہا ہے، بس الفاظ تھے دعا کے، چند بول جلدی جلدی بول دیے اور نکل لیا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ جب اللہ رب العزت کے سامنے تم دعا مانگو تو بالکل اس طرح سے مانگو کہ تمہارا دل پورا یقین سے بھرا ہوا ہو اور تم اللہ کو مانگ رہے ہو، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ رب العزت ہی تمہیں دے گا، اور جب تم نے اللہ سے مانگا ہے تو خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں جاؤ گے، جو مانگ رہے ہو وہی دے دیا جائے گا یا اس سے بہتر دے دیا جائے گا، یا تمہاری دعا کو اللہ رکھ لے گا، اور قیامت کے دن جب تمہارے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کی چند نیکیاں ایسی ہیں جو اس نامہ اعمال میں بھی نہیں لکھی ہیں، وہ میرے پاس ہیں۔ چنانچہ جب بندہ اللہ کے پاس پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا اپنی ان نیکیوں کو دیکھو، تو دیکھے گا احد پہاڑ سے بڑی نیکیاں، اس سے زیادہ نیکیوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، یہ نیکیاں میں نے کب کی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں مجھ سے دعا مانگی تھی، وہ دعا میں نے قبول نہیں کی تھی، آج یہ اس کا بدلہ ہے۔ بندہ چیخ پڑے گا اور کہے گا اے میرے رب، کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، آج اس کا بدلہ یہاں پر مجھے مل جاتا۔ یہ دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، فانی زندگی ختم ہو جائے گی، کتنی بھی نعمت مل جائے ختم ہو جائے گی، بادشاہت بھی مل جائے تو ختم ہو جائے گی، تخت و تاج بھی مل جائے تو ختم ہو جائے گا، کوئی بھی نعمت تم کو مل جائے ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی تو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی۔ کاش کہ ہماری ساری دعائیں اللہ رب العزت وہیں پر اس کا بدلہ دیتا۔ تو اللہ سے مانگ کر کبھی کوئی ہاتھ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے۔ تو اللہ سے جب بھی مانگا جائے فرمایا تضرعاً، تھوڑا گڑ گڑا کر مانگو، تڑپ کر مانگو، دل لگا کر مانگو، ایسا لگے کہ ہاں واقعی تم مانگ رہے ہو، تمہیں چاہت ہے، تمہیں خواہش ہے، ایسا لگنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بس تم نے اپنی زبان سے آٹومیٹک مشین کی طرح کچھ الفاظ ادا کر دیے اور کر کے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں قبول کرتا۔ فرمایا ایک تو یہ بات کہ تم گڑ گڑا کر مانگو، دوسری بات یہ خفیہ، ذرا دھیرے مانگو، آہستہ مانگو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، بعض صحابہ کرام تھے جو اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ بڑے زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے آپ پر رحم کرو، ذرا اپنے آپ کو دیکھو، رحم کرو، یہ اتنی تیزی سے مت پکارو، تم کسی بہرے اور گونگے کو، غائب کو نہیں پکار رہے ہو، کسی ایسے کو جو بہرا ہے یا غائب ہے اس کو نہیں پکار رہے، تم اس کو پکار رہے ہو جو تمہاری پکار سن رہا ہے۔ تم نے آہستہ سے بھی اپنے لب ہلائے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری پکار سن رہا ہے، لہذا چیخ چیخ کر مانگنا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا انہ لا یحب المعتدین، حد سے گزر جانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ حد سے گزر جانے کا کیا مطلب ہے؟ کچھ ایسی چیزیں جو ناممکنات میں سے ہیں، وہ آدمی دعا کرنے بیٹھ جائے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے اے اللہ مجھے کبھی موت نہ دے، میں ہمیشہ زندہ رہوں، یہ دعا کرنا یہ اللہ کی توہین ہے، یا آپ غلط دعا مانگ رہے ہو، یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ کوئی شخص اسی طریقے سے اور ایسی ناممکنات کی دعائیں کرنے لگے تو یہ چیز، کوئی کہے کہ نبی کا مجھے مرتبہ دے دے، نبوت والا مرتبہ تو مجھے دے دے، یہ دعا کرنا توہین ہے، نبوت کی بھی توہین ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ مقفع مسجع عبارت کے ساتھ دعا کرتے ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اپنی طرف سے ایسی دعائیں بناتے ہیں۔ بہت سارے لوگ عربی میں بھی بنائے بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ عربی میں دعائیں بنائے ہوئے ہیں، مقفع مسجع، لمبی لمبی دعائیں، اور کوئی حزب کے نام سے، کوئی وظیفے کے نام سے مشہور ہے لوگوں میں، آپ دیکھیں حدیثوں میں کہیں نہیں موجود ہے، لیکن لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں اور یہ سوچ کر پڑھ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے۔ نہیں، ہمارے نبی نے جو دعائیں سکھائی ہیں آپ وہ دعائیں کریں، اور یا جو اللہ سے آپ کو مانگنا ہے اپنی زبان میں بلا تکلف، کوئی تکلف کے ساتھ نہیں، آپ کے زبان پر جو الفاظ آ جائیں اس کے ذریعے آپ اللہ سے مانگیے۔ بعض لوگ ایسی دعائیں کرتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے لپٹ جاؤں گا، میں سر پر اپنا پٹک دوں گا اور گڑ گڑاؤں گا، اور اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی انسان سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں، وہ خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، وہ اللہ رب العزت کی شان بہت بلند ہے۔ یہ ہمارا اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بات پیش کر سکیں۔ نہ معلوم کتنے فرشتے ہیں جو محروم ہیں اس زمین کے اوپر، جو خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر ایک جگہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، جو فرشتوں کا قبلہ اور کعبہ ہے، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے کا نمبر ایک مرتبہ آ جاتا ہے دوبارہ نمبر نہیں آتا، وہ چاہے بھی کہ اب لاؤ اور طواف کر لے جا کے، وہ نہیں کر سکتا۔ کتنے فرشتے ہیں اللہ رب العزت کی تسبیح پر معمور ہیں، انہیں کہہ دیا گیا کہ آپ سبحان ربی العظیم پڑھیے، اب وہ اس کے علاوہ دوسرا نہیں پڑھ سکتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں
آج ہم کو یہ مقام حاصل ہے کہ ہم اللہ کے سامنے وضو کر کے کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں، 24 گھنٹے میں جب جی چاہے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ تمہاری حالت اگر ناپاکی کی ہے، تم پاک نہیں ہو، ناپاک ہو تم، اس حالت میں بھی اگر ہمیں پکارنا چاہو تو تم پکارو۔ نماز کی بات نہیں کر رہے ہیں، نماز پڑھنا ناپاکی میں نہیں، اللہ کو پکارنا، اللہ کو یاد کرنا، تسبیحات پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، استغفار کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ رب العزت کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دینا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتے، دعا میں ہمیشہ اعتدال ملحوظ رکھو۔ پھر آگے فرمایا گیا ان رحمت ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اس زمین پر اس کی اصلاح کے بعد فساد مت برپا کرو۔ اللہ کو زمین پر فساد برپا کرنا یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ نے چیزوں کو حرام کر دیا، شراب پینا، زنا کرنا، قتل و غارت گری کرنا، دوسرے کو لوٹ لینا، دوسرے کا سامان چوری کر لینا، کسی پر الزام لگا دینا، کسی کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا دینا، غلط باتوں کے پر اس کی باتیں مشہور کر دینا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو حقارت سے دیکھنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو فساد فی الارض میں ہیں۔ اور فساد فی الارض کی سب سے بڑی شکل اس زمین پر کفر اور شرک کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ودعوہ خوفا و طمعا، اور اللہ کو پکارو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے امید رکھتے ہوئے۔ اللہ رب العزت سے امید رکھو کہ پروردگار تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور اللہ سے ڈرو بھی، اس بات سے ڈرو کہ اللہ رب العزت تمہاری پکڑ کر لے گا غلط باتوں پر، گناہوں پر، اس لیے گناہوں پر شرمندہ ہو، گناہوں پر توبہ کرو، اللہ رب العزت سے معافی مانگو اپنے تمام گناہوں کی۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والے جو حسن عمل کرتے ہیں ان سے بہت نیکوکار لوگ، نیک لوگ، اللہ رب العزت کی رحمت ان سے بڑی قریب ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں یہ نیکیاں، اللہ اکبر، ان کا بڑا مقام ہے۔ آپ نے اپنی زبان سے سبحان اللہ کہہ دیا، آپ کا مرتبہ بلند ہو گیا، عام لوگوں سے آپ ہٹ کر آ گئے، اللہ کی نگاہ میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔ یہ فرشتے جانتے ہیں کہ آپ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ آپ کے سبحان اللہ کہہ دینے سے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینے سے آپ کو ایسی نیکیاں مل گئیں جو آسمان و زمین بھر کر نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ آپ نے کہہ دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت کے پاس جو فرشتے ہیں وہ ان بھنبھناہٹ کو سنتے ہیں، وہ ان آوازوں کو سنتے ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی تسبیح وہ بندے کر رہے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں کہا تھا کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے، یہ تو سب فساد برپا کریں گے، خون ریزی کریں گے اور زمین پر فساد برپا کریں گے۔ آج وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہم جب بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت ان تسبیحات پر خوش ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کو مدح کرنا، جو آپ کوئی مدح کرے اللہ کی، اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ کوئی اللہ کی تعریف کرے، اللہ کے سامنے کہے اے میرے پروردگار میں تو کسی لائق نہیں تھا لیکن آپ نے مجھے بہت عطا کر دیا، آپ نے مجھے جسم دے دیا، ہاتھ دے دیا، پیر دے دیا، گھر بار دے دیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو گھر بار سے محروم ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے فٹ پاتھ پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اسپتالوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، کھانے کو ان کو میسر نہیں ہے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر بند ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک ایک لقمے کو، ایک ایک روٹی کو ترس رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم گنہگار کو آپ نے اتنا ہمیں عطا کیا ہے۔ اے اللہ تیری ہی حمد ہے، تیری ہی شکر ہے۔ اے اللہ اپنی اس نعمت کو ہم پر باقی رکھ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان نعمت سے ہمیں محروم نہ کر۔ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کو تمہاری یہ تعریف کرنا یہ بہت پسندیدہ ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی حمد میں، اللہ کی تسبیح میں ہر وقت لگے رہیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اللہ کی کتنی تعریف کریں، کتنی اس کی تسبیح بیان کریں۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری یہ زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاتے آتے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرو، اللہ کو یاد کرنے کا بہت بہتر طریقہ ہے بسم اللہ کہنا۔ پانی پیو الحمدللہ کو بسم اللہ کہہ کر پانی پیا، الحمدللہ کہا۔ ہر کام کرنے سے پہلے جو بھی کام شروع کرنا بسم اللہ کہیں آپ، اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اللہ کی ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے اور بارش سے پہلے، اس کی رحمت سے پہلے بشارت بنا کر بھیج دیتی ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، انسانوں کو امید ہو جاتی ہے کہ اب بارش ہوگی۔ یہ کون ہوائیں چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم چلا رہے ہیں۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری
بادلوں کو اٹھاتے ہیں اور اس کو لے کر چلتے ہیں، سقناہ، پھر ہم اسے ہکا دیتے ہیں لبلد میت، کسی مردہ زمین کی طرف۔ یہ ہوائیں جب بادلوں کو لے کر چلتی ہیں تو ہم حکم دیتے ہیں کہ یہ بادل فلاں مردہ زمین پر برس جا، اور پھر وہ بادل اس مردہ زمین پر برس جاتا ہے۔ وہ زمین جو بالکل لو چل رہی تھی، جہاں پر گھاس کا ایک تنکا بھی موجود نہیں تھا، صرف ریت تھی، گرد و غبار تھا، اور اللہ نے پانی برسا دیا، اور جب پانی برسایا فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، ہم نے اس میں پانی برسا دیا، اور جب پانی برسایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اچانک آپ زمین سے کوپلیں نکل اٹھی، ہر طرح کے پھل ہم نے پیدا کر دیے زمین سے۔ اسی زمین پر جس پر تم چلتے ہو، اس زمین سے ہم نے غلے اگا دیے جو تم کھاتے ہو، میوے نکال دیے، پھل نکال دیے، سبزیاں نکال دی۔ یہ سب ایک بات کیا تم نے کبھی غور کیا ہے؟ ایک بات پر اور غور کرو، یاد رکھو فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہم نے زمین سے ہر طرح کے پھل نکال دیے۔ اور سنو كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، ہم جب تم مر جاؤ گے، مردہ ہو جاؤ گے، ہم تم کو دوبارہ اسی طرح سے زندہ کریں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بارش ہوگی، اور ایک بارش میں پھر لوگ زمین سے اس طرح سے نکلیں گے جیسے زمین سے کوپلیں نکلتی ہیں، پودے نکلتے ہیں، سب زمین کو پھاڑ کے اپنا سر باہر نکالتے ہیں، ہری ہری پتیاں باہر نکلتی ہیں، اسی طریقے سے سارے انسان زندہ ہو کر اللہ کی طرف چل پڑیں گے۔ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور جو اچھی جگہ ہے، بہترین سرسبز اور شاداب جگہ ہے، زرخیز زمین ہے، وہ اپنے پودے نکالتی ہے اپنے رب کے حکم سے۔ والذی خبث، اور جو زمین بہت بیکار ہے، خراب ہے، لا یخرج الا نکدا، وہ ناقص چیزیں نکالتی ہے۔ یہ بڑی بہت پیاری مثال دی ہے اللہ نے۔ آسمان سے بارش برسائی سب کے لیے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں، ہر ایک کے لیے بارش برس رہی ہے، لیکن بارش سے فائدہ اٹھانے والے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی زمین ایسی ہوتی ہے جو پانی کو پی لیتی ہے اور اس کے بعد سرسبزی نکالتی ہے، بعض زمین ایسی ہوتی ہیں کہ جو پانی کو اسٹور کر لیتی ہے، اکٹھا کر لیتی ہیں، اور بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن پر پانی برستا ہے اور وہ سب پانی بہہ جاتا ہے اور وہ پتھر ویسے کے ویسے خشک رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم نے ہدایت نازل کر دی، ہم نے اپنے نبی کو تمہارے درمیان بھیج دیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم نے ان کے اوپر وحی اتار دی، ہم نے اپنی رحمتیں اتار دی، لیکن ان کو اختیار کرنے والے مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو سرے سے انکار کر دیتے ہیں، بالکل انکار کر دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ بالکل جیسے بارش ہوئی اور پتھر پر پڑی اور بہہ گئی، کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اس کو لے لیتے ہیں، اسٹور کر لیتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہاں، دوسرے لوگ آتے ہیں، اس میں پانی پیتے ہیں، جانور آتے ہیں پانی پیتے ہیں، دوسرے لوگ وہاں سے ڈول سے پانی نکالتے ہیں، وہ خود کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو جانا، جنہوں نے حدیث کو جانا، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جانا، لیکن خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ باتیں کرنے میں بہت اچھے ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہماری زندگی جو ہے وہ عمل کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اللہ نے ہم کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اچھے اعمال کریں۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اور اسی طرح ہم آیتوں کو پھیر کر بیان کرتے ہیں شکر گزار قوم کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اسے آپ سن لیجئے۔ اللہ نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اور ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، فقال، تو وہ یوں کہنے لگے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے اوپر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومہ، ان کی قوم کے جو بڑے لوگ تھے، سربراہ لوگ تھے، کہنے لگے اپنے گھمنڈ میں، اپنے غرور میں کہنے لگے، انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ قال یا قوم، نوح کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، لیس بی ضلالۃ، مجھے کوئی گمراہی لاحق نہیں ہے، میں گمراہی پر بالکل نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تو تم کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔
ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں، وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی جانب سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ ہمارے نبی نے بھی ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبروں کے پاس سے گزرے، قبرستان کے پاس سے تو ٹھہر گئے۔ آپ نے کہا اے لوگوں، میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے کہوں کہ اے میرے رب، تو ان قبروں کے عذاب کو دکھا دے میری امت کو۔ اللہ کی قسم اگر یہ قبروں کا عذاب دکھا دیا جاتا تو تم میں سے کوئی اپنی جگہ پر رہ نہیں سکتا، باقی نہ رہ سکتا۔ لو تعلمون ما عالم، اگر تم وہ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو ہنسنا بھول جاؤ تم اور روتے رہو، روتے روتے تمہاری آنکھیں تر ہو جائیں، اس قدر تم روتے رہو۔ اللہ کی جانب سے میں نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، جنت کے اندر لوگوں کو دیکھا، جہنم کے اندر لوگوں کو دیکھا۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو وہ چیزیں دکھاتا ہے تاکہ وہ نبی لوگوں کو بتائیں، اور نبی لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور لوگ ہیں کہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے فرمایا اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تم کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی یاد دہانی آئی ہے، عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، تمہاری ہی میں سے ایک آدمی کے اوپر۔ یہ بات بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم رسول ہو تو آسمان سے اترتے ہوئے ہم کو دکھائی پڑو، ہم جیسے انسانوں میں تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ نے اس کا جواب دیا اور کہا اس روئے زمین پر اگر فرشتے ہوتے تو ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے، اب تم انسان اس زمین پر رہ رہے ہو تو ہم نے تمہیں میں سے، انسان میں سے رسول بنایا ہے، انہی میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیا ہے اپنی رسالت کے لیے اور اپنی نبوت کے لیے۔ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ نبی تمہیں آگاہ کرے، خبردار کرے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، نوح کی قوم نے نوح کو جھٹلا دیا، 950 سال تک وہ دعوت دیتے رہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے نوح کو اور جو لوگ نوح پر ایمان لائے تھے ان کو ہم نے نجات دی، ان کو کشتی میں ہم نے سوار کیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان سب کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا پانی میں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، اور یہ سب کے سب لوگ اندھے تھے، آنکھیں رکھتے ہوئے بھی دیکھنے والے نہیں تھے۔ اے میرے عزیزو، میرے بھائیو، اللہ نے ہم کو آنکھیں دی ہیں، ہمیں دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، کان دیا ہے، ہم ان کا استعمال کریں۔ کتنی ہی ایسی حدیثیں ہیں جو آج کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، صحیح حدیثیں ہیں، اللہ کا پیغام ہے، موجود ہے، لیکن لوگ آنکھ رکھنے کے باوجود دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر قائم رہیں گے، اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہم چلتے رہیں گے۔ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اللہ نے اپنا نبی بھیجا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے، اور ان کی باتوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، جو چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اس روئے زمین کا بسنے والا ہر انسان اور ہر جن جو چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے۔ لیکن کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو آنکھ رکھتے ہوئے بھی نابینا ہیں، اور کان رکھتے ہوئے بھی بہرے ہیں، اور ان کا دل نہیں چاہتا اللہ کی بھیجی ہوئی احکامات پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کے لیے ان کا دل تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، حدیثوں کو پڑھنے کی، اور اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے، دنیا میں جیسے اکٹھا کیا ہے۔ اللہ تعالی اپنے عذاب سے ہم سب کو بچا لے۔ اللہ تعالی اپنے ان فیصلوں سے جو مجرم قوم کے اوپر ہوتے ہیں، اے اللہ ہم کو محفوظ رکھ، اے اللہ اپنے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھ، اے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اے اللہ ہم سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اے اللہ ہم سب تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں محروم نہ رکھ، اپنی رحمتوں سے محروم نہ رکھ۔ اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول کر لے، اے اللہ تو ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔